اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی نعمت العظمیٰ والمنحۃ الکبریٰ الداعی الی طریقۃ المثلیٰ والہادی الی خلیفۃ الحسنہ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعى فجعلہ غثاء احوی وبعث محمد صلی اللہ علیہ وآلہ علی منصب المصطفیٰ والمرتضیٰ والمجتبیٰ نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد والحمدللہ الذی شرفنا بولاء الحسین وَأَجْلَى عُيُونَنَا بِالْبُقَاءِ فِي أَعْزَاءِ الْحُسَيْنِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنِ وَآبَاءِ الْحُسَيْنِ وَأَجْدَاءِ الْحُسَيْنِ وَأَبْنَاءِ الْحُسَيْنِ وَأَتْبَاعِ الْحُسَيْنِ وَأَعْوَانِ الْحُسَيْنِ وَأَنصَارِهِ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى أَعْدَاءِ الْحُسَيْنِ بے شمار. وبعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و خطابہ الحمید و اصدق القائلین و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وفدیناہ بذبح عظیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حضرات گرامی، سامعین محتشم، نہایت ہی واجب الاحترام ساتھیوں، سامعین و حاضرین، السلام علیکم. تحفہ یا علی علیہ الصلاۃ والسلام مدد. میں INN نیوز کی طرف سے موضوع داستان کربلا کے ساتھ آپ کا میزبان غلام عباس حیدری حاضر خدمت ہوں. جو سلسلہ چلا آ رہا ہے داستان کربلا، یہ انسان کی لکھی ہوئی نہیں، رحمان کی لکھی ہوئی ہے، اور یہ انبیاء ماسلف کربلا کے اندام سے اتنے واقف تھے، کربلا کو اتنا جانتے تھے کہ جب بھی انہیں پتہ چلتا تو وہ غم حسین میں روتے. جیسے کہ گزشتہ میں نے عرض کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے ہی سلسلہ شروع ہو گیا تھا عزاداری کا. حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک قاتل تھا ایک مقتول تھا، حابیل علیہ السلام اور قابیل علیہ لعنت. تو جب قابیل نے حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے دشمنی ظاہر کی، اس کے دل میں یہ بغض تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام حابیل سے زیادہ پیار کیوں کرتے ہیں، حالانکہ اولاد سب کے لیے ایک جیسی ہوتی ہے، مگر اس کے دل میں بغض تھا. حضرت آدم سے اس نے کہا کہ آپ اس کو خلافت کا منصب عطا کرنا چاہتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ جواب نہیں، قانون تھا جو اللہ نے قانون بنایا اور آج تک جاری و ساری ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا خلیفہ وہ نہیں ہوتا جو آ کے بنے، خلیفہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے منصوص بن کے آئے. اس کے دل میں اور آگ پھڑکی. حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دونوں بھائی ایسا کرو کہ اپنی جو ہدیہ ہے، نذرانہ ہے، قربانی ہے، وہ قربانی جا کے رکھو. آسمان سے بجلی آئے گی، جس کی قربانی قبول ہو گئی وہ بجلی اس کو اٹھا کے لے جائے گی، وہ نور کی کرن اس کو اٹھا کے لے جائے گی. قابیل زراعت کا کام کرتا تھا، کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا، اس کے پاس گندم تھی، کھانے کا اجناس تھے.
اس نے اس کا معائنہ کیا اور جو اس کو سب سے خراب نظر آئی، سب سے چلی ہوئی خراب باسی، وہ اس نے اٹھا کے ٹھیر لگا دی۔ اور حضرت حابیل علیہ السلام، آپ دمبے چراتے تھے، بکریاں پالتے تھے، بکریوں کا کاروبار کرتے تھے، خوبصورت دمبے، خوبصورت بکرے تھے ان کے پاس۔ انہوں نے معائنہ کیا، جو سب سے زیادہ خوبصورت لگا اس کو لے کے بطور قربانی رکھ دیا۔ آسمان سے روشنی آئی اور اس دمبے کو اٹھا کے لے گئی، وہ قربانی قبول ہو گئی۔ اب یہاں پہ ایک فکرہ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ یہی دمبا جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری رکھی تو اس وقت ہاتف ندا آئی اور امام حسین علیہ السلام نے وعدہ کیا قربانیوں کا، تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس قربانی کو ذبح عظیم میں بدل دیا۔ تو حضرت ابراہیم کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی تھی، جب انہوں نے پٹی کھولی تو دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام ایک طرف کھڑے ہیں اور دمبا ذبح ہو گیا ہے۔ وہ دمبا کہاں سے آیا تھا؟ وہی دمبا تھا جو حضرت حابیل کا دمبا قبول ہوا تھا۔ تو جو اللہ، بہت بڑا پیغام ہے اس میں، یہ دلیل ہے بہت بڑی، جو اللہ اس قربانی کے دمبے کو اتنی نسلوں تک غیبت میں رکھ سکتا ہے، اتنی نسلوں تک زندگی دے سکتا ہے، تو وہ محمد کے بیٹے کو پردہ غیبت میں غیب رکھ کے عدل کے لیے محفوظ کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ یہ حسین کا بیٹا آج بھی انتظار کر رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہمارے گھروں پہ جو پرچم لگا ہوا ہے، حضرت عباس کا علم پرچم لگا، اس کا رنگ کالا، اور امام حسین علیہ السلام کے روضہ اقدس پہ جو علم پاک لگا ہے اس کا رنگ سرخ ہے۔ اس کی وجہ کیا؟ کالا رنگ ہے احتجاج کی علامت، ظلم کے خلاف احتجاج، برائی کے خلاف احتجاج، اور سرخ رنگ یہ بتاتا ہے کہ اس شہید کا بدلہ ابھی باقی ہے اور کوئی ایسا ہے جو اس کا بدلہ لینے کے لیے آئے گا۔ اسی لیے تو اللہ نے اس کو پردہ غیبت میں رکھا، جس کی نوید رحمت للعالمین نے کائنات کو سنا دی۔ سرکار نے فرمایا اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد بل کلنا محمد، ہم سارے کے سارے محمد ہیں۔ تو اللہ نے اس کو جو آخری حجت ہے پردہ غیبت میں رکھا، اور جب اذن ظہور ہوگا وہ کرسی عدل پہ بیٹھ کے دشمنان حسین سے بدلہ لیں گے، تاکہ کائنات کو پتا چلے کہ جو داستان کربلا ہے اس کے انتہا کرنے والے کا نام امام زمان ہے۔ یہ معمولی داستان نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بات جاری ہے، قابیل کو غصہ آیا، بہلا کے لے گیا، جا کے پتھر مارا، پتھر مار کے بے جرم و خطا حضرت حابیل علیہ السلام کو اس نے شہید کر دیا، قتل کر دیا۔ ان کا نہ کوئی جرم تھا، نہ ان کا کوئی قصور تھا، بے جرم و بے خطا ان کو قتل کیا۔ حضرت آدم حج پہ گئے تھے، جبریل امین پہنچے، جا کے سلام کیا، سلام کر کے کہا آدم علیہ السلام آپ کا بیٹا بے جرم و خطا قتل ہو گیا۔ حضرت کتاب معرج نبوت میں بھی لکھا ہے، مدارج نبوت میں بھی لکھا ہے، تمام علماء نے یہ بات لکھی، سیرت کی کتب میں لکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب یہ خبر سنی تو سر پہ بھی ماتم کیا، سینے پہ بھی ماتم کیا، ران پہ بھی ماتم کیا، بلکہ تاریخ یعقوبی والے نے لکھا کہ حضرت آدم نے اتنا ماتم کیا کہ سرکار کا گوشت نظر آنے لگا۔ اور آگے سیرت والا لکھتا ہے این سنت
درمیان اولاد خود گزاشت، یہ رونے کی سنت، یہ ماتم کرنے کی سنت، یہ احتجاج کرنے کی سنت، مظلوم کا ساتھ دینے کی سنت حضرت آدم کی نسل میں باقی رہی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ باقی کیوں رہی؟ کیونکہ سب سے بڑا سید الشہداء کا زمانہ آنا تھا، کربلا کی داستان کو اپنے انجام تک پہنچنا تھا، کربلا کا واقعہ ہونا تھا۔ مظلوم کربلا، یہاں پہ اگر سوال ہو کہ اگر ان کو پتا تھا کہ کربلا ہونا ہے، یہاں شہید ہونا ہے، حملہ ہوگا، تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کیوں گئے؟ تو پیغمبر اسلام کو پتا نہیں تھا کہ معاذ اللہ احد میں ان کا دانت ٹوٹ جائے گا؟ وہ احد میں تشریف لے گئے اس لیے کہ اسلام باقی رہے۔ حسین علیہ الصلوۃ والسلام بھی کربلا میں گئے، اپنے اوان و انصار کو لے کے، اپنے بچوں کو لے کے، بہنوں کو لے کے ساتھ کربلا میں گئے، اس لیے کہ اسلام باقی رہے، اسلام ہمیشہ کے لیے امر ہو جائے۔ اور حسین نے اسلام کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ٹھوکر لگی تھی کربلا میں، تو جبریل نے آ کے بتایا تھا یہ وہ سرزمین ہے جہاں پہ حسین شہید ہوگا۔ اس انداز سے جبریل نے عزاداری کی حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ جتنی زندگی آدم زندہ رہے اسی بات کو روتے رہے کہ حسین جیسا شہید کربلا میں کوئی نہیں، حسین جیسا مظلوم کربلا میں کوئی نہیں۔ شہید بہت ہیں لیکن حسین سید الشہداء اس وجہ سے ہیں کہ حسین نے 6 ماہ کے علی اصغر کو اٹھا لیا، اور حسین جب آخری الوداع کر کے چلنے لگے تو اپنے بیٹے سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام جو ہمارے چوتھے امام ہیں، ان سے کہا کہ سجاد جب جانا نا مدینہ، واپس جانا تو جو ہمارے شیعہ ہیں، ہمارے ماننے والے ہیں، ان کو ہمارا سلام کہنا، اور ان سے کہنا کہ جب بھی ٹھنڈا پانی پیو تو ہماری پیاس کو یاد کر لینا، ہماری پیاس کو یاد کرنا۔ مظلوم کربلا فرماتے ہیں ان سے کہنا کاش تم میری مظلومیت دیکھتے، تم دیکھتے کہ کس طرح میں نے دریاؤں کے درمیان کھڑا ہو کے اپنے شیر خوار علی اصغر کے لیے ایک بوند پانی مانگا تھا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ کربلا کا بہت بڑا شہید ہے جس کا نام ہے علی اصغر، اور اس کے صبر کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ علی اصغر سب سے آخر میں شہید ہوا۔ کوئی بھی جمع غفیر ہو، کوئی بھی خاندان ہو، تو وہاں جس کا صبر زیادہ ہوتا ہے وہ آخر میں پانی پیتا ہے، جس کا صبر کم ہوتا ہے وہ پہلے پانی پیتا ہے۔ کیا کہنے شبیر تیرے، تو نے شہزادہ علی اصغر کو سب سے آخر میں رکھ کے کائنات کو بتا دیا، جب کائنات مل کے علی اصغر کے صبر کا مقابلہ نہیں کر سکتی، وہ حسین کے صبر کا مقابلہ کیسے کر سکتی؟ شہزادہ علی اصغر تاریخ رقم کرتے تھے۔ حسین علیہ الصلوۃ والسلام علی اصغر کو ساتھ لے کے کربلا کی سرزمین میں آ گئے۔ حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے خیمے نصب کیے۔ حسین علیہ السلام ابھی آ رہے تھے، یا حر نے آ کے روکا۔ حر لشکر یزید کا سپہ سالار تھا، بس آخری فکرے پڑھ رہا ہوں۔ حر نے آ کے لجام فرس میں ہاتھ ڈالا۔ حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے حر کی طرف دیکھا، دیکھ کے امام فرماتے ہیں حر تیری ماں تیرے ماتم میں روئے۔ حسین کے اس جملے نے حر کی زندگی بدل کے رکھ دی۔ حر نے کربلا کے مالک حسین کی طرف دیکھا، دیکھ کے کہتا ہے آپ نے تو میری ماں کا نام لے لیا، آپ کی ماں تو خاتون قیامت ہے، میں اس پاک بی بی کا نام کیسے لوں، میں اس مقدرہ عصمت کا نام کیسے لوں جس کی گواہی قرآن نے دی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس کے بعد نماز کا وقت ہوا۔ حسین فرماتے حر چلا نماز پڑھا۔ اس نے کہا میری جرأت نہیں میں نماز پڑھاؤں۔ حر اس وقت ہی انسانیت کا مظہر بن گیا تھا جب اس نے حسین کے پیچھے نماز ادا کی، لیکن وقت گزرتا رہا، شب عاشور آ گئی۔ شب عاشور وہ رات ہے
جس میں بہنیں بھائیوں کو تیار کرتی رہیں، جس میں مائیں بیٹوں کو تیار کرتی رہیں، جس میں بیٹیاں باپ کو تیار کرتی رہیں، تاکہ اللہ کا دین بچ جائے، تاکہ اسلام بچ جائے۔ حر دریا کی طرف گیا، وضو کرنے کا ارادہ کیا، دریا کی لہروں سے آواز آئے، زہرا کی جاگیر پہ آیا ہے اور زہرا کے بیٹے کو قتل کرنے کے ارادے سے جا رہے ہو؟ حر نادم ہوا، سر چھکاتے ہوئے کھار آیا، اپنے بیٹے سے کہا مجھے حسین کے پاس لے چل، مجھے پتا چل گیا ہے حق کیا ہے۔ حر نے اپنے ہاتھ باندھے، ہاتھ پہ قرآن رکھا، بیٹا ساتھ ساتھ، رسیوں میں بندھا ہوا حر جب خانوادہ تطہیر کی دہلیز کے قریب پہنچا، عباس پہرا دے رہے تھے۔ عباس کہتے ہیں رک جا، عباس جلال میں تھے۔ حسین دوڑ کے آئے، عباس علیہ السلام کے سینے پہ ہاتھ رکھا۔ سخی حسین کہتے ہیں عباس رک جا، یہ میرا نیا مہمان ہے۔ ابھی یہ کہنا تھا، حر قدموں پہ گرا، حسین نے اٹھا کے سینے سے لگا کے کہتے ہیں حر کیسے آیا ہے؟ مولا معافی مانگنے آیا ہوں۔ دیکھ کے فرماتے ہیں میں نے تو تجھے اس وقت ہی معاف کر دیا تھا جب تو نے میری ماں کی حیا کی تھی۔ جناب حر سے امام نے فرمایا حر تو پریشان نہ ہو، کل تیرا سر ہوگا، حسین کا زانو ہوگا۔ بس وہ وقت آیا کہ جب کربلا میں لاشیں گرنے لگے، توحید بلند ہونے لگی، اسلام بچنے لگا، داستان کربلا پڑھنے لگی، تو اس وقت حسین علیہ السلام نے کہا حر جا۔ حر چلے گئے، حر کے چاروں بیٹے شہید ہوئے۔ آخر میں حر گئے، ابھی گرے تھے کہ ایک بندہ آیا، جناب حر کے ماتھے پہ رومال تھا، اس نے رومال کو مس کرنے کی، آخری جملہ پڑھ رہا ہوں، اس نے رومال کو مس کرنے کی کوشش کی۔ جناب حر کی آواز آئی مجھے سارے کو کاٹ ڈال، رومال کو ہاتھ نہ لگانا، اس لیے کہ یہ وہ رومال ہے جس پہ زہرا کی بیٹی کا ہاتھ لگا ہے۔ میں کہتا ہوں جناب حر آپ اس رومال کو مس کرنے نہیں دے رہے تھے جو زہرا کی بیٹی کے ہاتھ سے مس ہوا۔ اس وقت آپ پہ کیا گزری ہوگی جب لوگوں نے کہا لوٹو تبرکات علی و بطول کو، قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین من یوم عداوتہم الی یوم